بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. جس طرح ہم لاسٹ سیشن کے اندر ڈسکس کر رہے تھے کہ پلان چینج کے لیے ڈفرینٹ تھیوریز جو ہیں اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہیں، اور وہ تین تھیوریز جو ہیں لوئنس چینج ماڈل، دی ایکشن ریسرچ ماڈل اینڈ پازیٹیو ماڈل، یہ تین ماڈلز ہیں جو اس سے پہلے ریسرچ کے اوپر، چینج کے اوپر کام کر چکے ہیں. تو اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ باری باری ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی تھیوری جو ہے چینج کی وہ کیا ہے؟ لوئنس چینج ماڈل. One of the earliest models of planned change was provided by Kurt Lewins. He conceived of change as a modification of those forces keeping a system's behavior stable. یہ ایک جرمن جو سوشل سائنسز کا ایکسپرٹ تھا، اس نے اپنی جو تھیوری ہے وہ پیش کی، اپنا ماڈل پیش کیا، 3 ماڈل آف چینج جو ہے اس کے بارے میں. اس کے نزدیک جو چینج ہے موڈیفائی کرنے کا نام ہے. کس چیز کو موڈیفائی کرنا ہے؟ ان فورسز کو جو کہ سسٹم کے بیہیویئر کو سٹیبل کیے ہوئے. اصل میں یہ کرٹ کے نزدیک کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر 2 فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرانے سسٹم کے حق میں ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹس کیو میں رہنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتے. اور دوسری فورسز وہ ہوتی ہیں جو تبدیلی چاہتی ہیں، جو چینج چاہتی ہیں. تو اس کے نزدیک جو فورسز پرانے سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں ان کو تبدیل کرنے کا نام جو ہے وہ چینج ہے. Specifically, a particular set of behavior at any moment in time is the result of 2 groups of forces. Those striving to maintain the status quo and those pushing for change. یعنی ایک انوائرمنٹ کے اندر 2 قسم کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹس کیو کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں پرانے لوگ، اور دوسرے وہ جو پش کر رہے ہوتے ہیں تبدیلی کے بارے میں. یعنی آپ کے ساتھ بھی یہ واسطہ ہوگا جب آپ BBA کرنے کے بعد کسی بینک میں یا کسی جگہ پہ آرگنائزیشن کے اندر جاب کریں گے تو وہاں کچھ پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنے اسٹیٹس کیو کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ ویسے رکھنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہیں ٹھیک ہیں، ٹریڈیشنل طریقے سے آرگنائزیشن کو چلائیں. اور اگر یہ تبدیلی آ گئی تو ہم تو پرانے میتھڈز جانتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ہمارا تو اسٹیٹس کیو جو ہے بدل جائے گا. ہمیں ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کو جو ہے نکال دیا جائے. تو کرنا کیا ہے؟ وین بوتھ سیٹس آف فورسز آر اباؤٹ ایکول، اگر طاقتیں ایک جیسی ہیں یعنی کہ 50-50 ہیں، تو کرنٹ بہیویئر آر مینٹین ان وٹ لوئنس ٹرم ایز اے اسٹیٹ آف کوزائے اسٹیشنری اکولیبریم. اس کے نزدیک توازن کی حالت ہوگی یہاں پہ. ٹو چینج دیٹ اسٹیٹ ون کین انکریز دوز فورسز پشنگ فار چینج. تو کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں بڑھانی پڑے گی ان طاقتوں کو، وہ فورسز بڑھانی پڑے گی جو کہ تبدیلی کے حق میں ہیں. ڈیکریزز دوز فورسز مینٹیننگ دی کرنٹ اسٹیٹ، اور جو پرانے سسٹم کے حق میں ان کی طاقت کو کم سے کم کرنا ہے. اور اپلائز سم کمبینیشن آف بوتھ. کمبینیشن آف بوتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف کچھ پرسنٹیج کم ہوگی. اب یہ کیسے ہے؟ فورس فیلڈ انالیسس کرٹ لوئنس نے بیان کیا تھا. ڈرائیونگ فورسز وہ پش کرتی ہیں تبدیلی کے بارے میں. پازیٹیو فورسز فار چینج. اور دوسری طرف کیا ہے؟ ریسٹریننگ فورسز آبسٹیکلز ٹو چینج، یہ رکاوٹیں ڈالنے والی ہیں.
اب موجودہ کیا ہے کہ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ تبدیلی آئے اور کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ تبدیلی نہ آئے. سیم پاکستان کی طرح کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا, وہ اسی اسٹیٹس کیو میں رہنا چاہتے ہیں, فسردہ نظام کے فیوڈلزم میں رہنا چاہتے ہیں. پریزنٹ اسٹیٹ آف ڈیزائر, پریزنٹ اسٹیٹ یہ اور ہمیں کیا ہے, ہمیں ڈیزائر اسٹیٹ چاہیے. تو کرنا کیا پڑے گا ہے ہمیں کرنا یہ کرنا پڑے گا ہے For example, the level of performance of work group might be stable because group norms maintaining that levels are equivalent to the supervisor pressures for change to higher levels. This level can be increased either by changing the group norms to support higher levels of performance or by increasing supervisor pressures to produce at a higher level. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ کچھ گروپس نے نارمز بنائے ہوئے ہیں, ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور جو ان کا سپروائزر ہوتا ہے اس کا پروفیسر جو اس کا پریشر ہوتا ہے کہ ڈو مور, جس طرح امریکہ ہمیشہ پاکستان کو کہتا ہے کہ ڈو مور, لیکن جب تک وہ ایکسپیکٹیشن پہ پورے ہی اترتے رہتے ہیں. ڈو مور تو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے جو ہے وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ پریشر مزید ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ گروپ ہے, انہوں نے کچھ ٹارگٹ کرنا ہے, فرض کریں 100 پنکھے بیچنے ہیں, یہ ٹارگٹ ہے ان کا اچیو کرنا, لیکن مینیجر ہمیشہ کہتا ہے کہ سپروائزر ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کریں, لیکن وہ کم از کم جو ہے چونکہ وہ سروائیو اس لیے سسٹم کر رہا ہے کہ کمپنی کا رول یہ ہے کہ کم از کم آپ نے ہر مہینے جو ٹارگٹ ہے وہ 100 پنکھے بیچنے ہیں. اب وہ 100 پنکھے بیچے جا رہے ہیں, لیکن گروپ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے ہم اپنا وہ کام کر رہے ہیں, کمپنی وہیں کی وہیں ہے, اسی اسٹیٹس کے اندر کام کر رہی ہے. اب ہم واقعی سیریسلی یہ چاہتے ہیں, سپروائزر یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے, تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہے. Levin suggests that decreasing those forces maintaining the status quo produce less tensions and resistance than increasing forces for change, and consequently is more effective change strategy. Levin viewed this change process as consisting of the following 3 steps, which are shown in figure 2.1a کے اندر جو وہ دے رہا ہے. کہتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس کام کو کر سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم وہ تبدیلی ہم اپنے ٹارگٹ کو بنائیں. 100 کی بجائے ہم 200 جو ہے وہ چیزیں بیچیں, ٹارگٹ کو جو ہے وہ کریں, تو کیسے کرنا پڑے گا. تو اب کرنا کیا پڑے گا ہے کہ وہ جو ایک اسٹیٹس کیو کیمپ کیا ہوا ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. وہ کیسے, اس کے لیے اس نے اس ماڈل کو, چینج ماڈل کو بیان کیا. لیونس چینج ماڈل کہتا ہے کہ ان فریزنگ کی جائے, دین موومنٹ اینڈ ری فریزنگ. یہ 3 اسٹیپس ماڈل ہے جو اس نے ایکسپلین کیا. ان فریزنگ, موومنٹ اینڈ ری فریزنگ. ان فریزنگ سے کیا مراد ہے؟ دس اسٹیپ یوزلی انوالوز ریڈیوسنگ دوز فورسز مینٹیننگ دی organization behavior at its present level. Unfreezing is sometimes accomplished through a process of psychological disconfirmations by introducing information that shows discrepancies between behavior desired by organization members and those behavior currently exhibited. Members can be motivated to engage in change activities. تو انفریزنگ کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک کام کر رہا ہے 10 سال 20 سال سے اور وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے, وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتا. یہ ایسے ہی انفریز کا مطلب ہے جس طرح برف جمی ہو فریج کے اندر, تو اس کو آپ نے اکھاڑنا ہے, اپنے ہے فریج کو توڑنا نہیں, آپ نے اپنی پلان کے ذریعے کرنا ہے. یا ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ اپنی ضد پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اٹھ کے
دوسری جگہ پہ بیٹھ جو آپ نے یہاں سے بیٹھو اور دوسری طرح موومنٹ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک اور ایگزامپل لیں تو آرگنائزیشن کے اندر جو ورکرز ہوتے ہیں سال ہر سال سے ایک ہی اسٹیٹس کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ پہلے مینول کام کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے سسٹم کو بدلنا، کمپیوٹرائز کرنا ہے، ہاتھوں سے چیزیں بنا رہی ہیں. اب وہ بیریئرز اور اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تبدیلی آ گئی تو ہمیں ہو سکتا ہے کمپنی نکال دے، تو ٹیکنالوجی اگر آ جائے گی نہیں تو ہمارے لیے تو پرابلم ہو جائے گی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان فریزنگ کا مطلب کیا، ذرا دیکھیں کہ ان کو مینٹلی طور پہ تیار کرنا ہے کہ نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ آپ کو نکالنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، آپ کو بہتر کرنے کے لیے. اگر آرگنائزیشن ترقی کرے گی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن گرو کرے گی تو آپ کی بھی ارننگ جو ہے بڑھے گی، آپ کی پروموشن ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی اور آپ کو نکالا بھی نہیں جائے گا. ان فریزنگ کا مینٹلی فضا قائم کرنا ہے، انہیں تیار کرنا ہے، انہیں اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے کہ وہ تیار ہو جائے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہمیں چینج ایجنٹ چھوڑنے ہیں جو بیریئرز جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان لوگوں کو مینٹلی طور پہ پریوے کرنا ہے. ریڈیوسنگ دی دوز فورس ان مینٹیننگ دی آشن بہیویئر، اس کا یہ مطلب ہے یعنی جو لوگ نہیں بہیویئر کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹس کیو کو مینٹین کیے ہیں، ان کی طاقت کو ریڈیوس کرنا ہے. ریڈیوس کس طرح ہے کہ ٹیبل پہ بٹھا کے یا چینج ایجنٹ کے ذریعے ہمیں مینٹلی طور پہ انہیں تیار کرنا ہے، سائیکولوجیکلی ہمیں انہیں تیار کرنا ہے کہ آپ نئی جگہ پہ موو کر کے بہتر ہو جائے گی، آرگنائزیشن ڈیولپ کرے گی تو آپ کی بھی ترقی ہوگی. اب وہ انفریز تو انہیں کر لیا، مین کے دوسری طرف انہیں ذہنی طور پہ ہم نے تیار کر لیا. اب اگلا کام ہے کہ موونگ. دس اسٹیپ شفٹ دی بہیویئر آف دی آرگنائزیشن، ڈپارٹمنٹ اور انڈیویجول ٹو اے نیو لیول. اٹ انوالوز انٹرویننگ ان دا سسٹم ٹو ڈیولپ نیو بہیویئر، ویلیوز اینڈ ایٹیچیوڈز تھرو چینج ان آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ پروسیس. یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے جو آپ نے چینج ماڈل سوچا ہوا ہے. آپ نے نئی مشین، جدید مشینیں بھی لے آئے، آپ نے ٹیکنالوجی ہے، ویلیوز بھی بدل دی، رولز اینڈ ریگولیشن بدل دیا، ایٹیچیوڈز بدل دیا. آپ نے یہ سارا کام کر لیا اور اس کے لیے کیا انٹرونشنز، نئی اسٹریٹجیز، نئی اسٹرکچرز، نئی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز لے کے آئے ہیں، نیا اسٹرکچر لے کے آئے ہیں. تو یہ امپلیمنٹ یہ کیا ہے کہ وہ ساری جو تبدیلی ہے جو ہم نے اسٹریٹجیکل چینج، اپنے بیہیورل چینج، اپنے ٹیکنالوجیکل چینج، اپنے تھریٹیکل چینج، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، وہ ساری انٹرونشن میں ریفارمز لے کے آ گئے ہیں آپ نے. اب پہلے وہ ہاتھوں سے کام کر رہے تھے، آپ نے انہیں ذہنی طور پہ تیار کیا کہ آپ کیا کرو، آپ ٹیکنالوجی مشینوں کے ذریعے کام کریں گے. اب اس کے لیے سیٹ اپ بنا دیا گیا، مشینیں وغیرہ لگا دی، تو نئی جگہ آ گئی. وہی حال میں بیٹھ کے وہ ہاتھوں سے کام کرتے تھے، وہاں پہ نئی جدید ترین مشینیں آ گئی ہیں. آپ اب ٹیکنالوجی، بہیویئر، ٹائم ٹیبل، ہر چیز جو ہے وہ اسٹریٹجی بدل گئی ہے، ہر چیز ویلیوز بدل گئی ہے، کام کرنے کا انداز بدل گیا ہے. لیکن ری فریزنگ کا مطلب ہوتا ہے انہیں ایڈجسٹ کرنا، اور یہ مدد کے بغیر، مینیجرز کی مدد کے بغیر نہیں. اب یہ نہیں کہنا کہ یہ کمپیوٹر آ گئے آپ خود سے سیکھو. اب آپ نے ان کو ہیلپ کرنی ہے، اسسٹ کرنا ہے، مدد کرنا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے کہ ایک بستی ہے، وہاں آپ کو نئے ٹاؤنز بنانا چاہتے ہیں. اس بستی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھیں، آپ کو ہم اس جگہ پہ ہم کو نئے مکان بنا کے دیں گے، آپ کو بھی وہاں سیٹل کریں گے. تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، آپ نے نئے مکانوں میں ان کو شفٹ کیا، اور ان کو آپ نے وہ سارے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، ان کے ساتھ ہیں اپنے. تو وہ رہیں گے وہیں، ورنہ اٹھ کے وہ واپس آ جائیں گے. ایک اور ایگزامپل لیں ری فریز کہ بعض لوگ یورپ کے اندر رہتے ہیں، ان کے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہیں پہ ٹھیک ہیں. آپ نے ان کو مینٹلی تیار کیا، وہ فورس کرتے ہیں یہیں رہ رہے ہیں. آپ نے ان کو کہا کہ وہ گھر جیسا ماحول آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا. آپ اس کو مینٹلی تیار، وہ جو فورسز آپ نے وہ رہا اسٹیٹس کیو جو جم کے بیٹھے ہوئے تھے، فریز بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو ان فریز کر لیا، ذہنی طور پہ تیار کر لیا. اب وہ وہاں یورپ میں آپ کے پاس چلے گئے ہیں، وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں. لیکن جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ویسا ٹائم بھی ملے گا، بچے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو وہاں پہ ماحول بھی ویسا ملے گا،
اگر آپ نے ان کو سیٹل وہاں پہ اڈاپٹیشن کے لیے یا وہاں سوشلائز ہونے کے لیے بعد میں ہیلپ نہ کی تو وہ واپس آ جائیں گے. سیم اس طرح ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جب آپ نے لوگوں کو انفریز کر کے ساری موو بھی کر دیا, امپلیمنٹ بھی کر دیا, لیکن ری فریز کرنے کے لیے بھی آپ کی دس اسٹیپ stabilizes the organization at a new state of equilibrium. It is frequently accomplished through the use of supporting mechanisms that reinforce the new organization state, such as organization culture, rewards and structures. آپ نے جو آرگنائزیشن کے کلچرز کو, ریوارڈ سسٹم کو اور اسٹرکچر کو جو ہے اس کو کنٹینیوسلی واچ کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے. جو نئی جگہ آپ لے کے ہیں, نئی آرگنائزیشن آپ نے بنائی ہے, اس میں آپ کا رول وہ یہ نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا. جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, جو ساری چیزیں وہیں پہ, ورنہ پھر دوبارہ کیا ہوں گے, ری فریز کا مطلب ہے دوبارہ جما دینا وہاں پہ, تاکہ وہ یعنی پہلے جو انفریزنگ میں کیا تھا کہ ہم 20 سال سے ہم ایک ہی سسٹم کے تحت چل رہے تھے, اب ہم نے کیا کہا کہ ہم نے نئی آرگنائزیشن بنانی ہے. تو یہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے, یہ چلتا رہے. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ سپورٹ چھوڑ دیں گے یا اس کو مسلسل واچ نہیں کریں گے تو لوگ دوبارہ اس پرانے سسٹم میں آ جائیں گے. ایک اور ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ہے کہ آپ نے دیکھیں انفریز کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے کہ آپ ایک ایگزامپل اس طرح سے میں کوٹ کروں گا کہ بعض کا تو ہیلمٹ پہننے کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے, لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار کرتی ہے, لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں, نہیں پہننا چاہتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو انفریز کس طرح کیا تھا, جرمانے وغیرہ کیے تھے, فائن کیے تھے, چلان ہوتے تھے, لوگ مینٹلی طور پہ کیا ہو گئے, وہ تیار ہو گئے اور وہ پہننا شروع کر دیا ہیلمٹ وغیرہ. لیکن کیا ہوگا کہ اگر کچھ دیر کے بعد آپ چھوڑ دیں گے نا, ہے کہنا ہی ہے, لوگ پوچھتے بھی نہیں, آپ کو پتا ہے کہ پھر بعد میں وہی چلان بھی نہیں ہوتا, لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں, دوبارہ سے اسی طرح ہو جاتے ہیں. ایک اور ہے یہ آج کل ماسک وغیرہ کا دیکھ لیں ہیں تو لوگ نہیں پہنتے, آپ نے ان کو ذہن کو چینج کیا, تو جب چھوڑ دیں گے ان کو پوچھنا تو وہ دوبارہ سے اسی فریزنگ والی جگہ پہ پرانے سسٹم میں چلے جائیں گے. تو وہ ان سمری کیا ہے آج کی, ذرا دیکھیں. لومن ماڈل کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن کو تبدیل کرنا ہے, اس میں تو چینج لے کے آنی ہے, تو پھر کرنا کیا پڑے گا. آپ نے آرگنائزیشن کے اندر بیسیکلی لوگ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں, چینج تبدیلی پسند نہیں کرتے ہیں, وہ اسٹیٹس کیو بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہیں پہ ٹھیک ہیں. آپ نے مینٹلی طور پہ ان کو تیار کرنا. مینٹلی طور پہ تیار کرنا کا مطلب ہے کہ جو بیریئر تھی, جو فورسز, جو رکاوٹیں بنی ہوئی تھی, وہ جو کہ چینج کے حق میں نہیں تھی, ہے اپنے اسٹیٹس کیو کو برقرار رکھے ہوئے تھی, ان کو انفریز کرنا ہے. انفریز کر کے وہی پھر وہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے, اور پھر بعد میں ری فروزنگ کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم چلتا رہے, اینڈ تک آپ نے اس کو واچ کرتے رہنا ہے. اگر آپ ذرا سے چھوڑیں گے تو وہ کیا ہوگا, دوبارہ اسی طرح پہ ہوگا. اس کی ایک اور ایگزامپل لاسٹ میں دوں گا. اس طرح آپ ایک ربڑ کو کھینچیں تو دوسری طرف باندھیں گے آپ مضبوطی سے, تو پھر وہ رہے گا. اگر ذرا سا وہ چھوڑ دیں گے تو ربڑ واپس اسی جگہ پہ چلا جائے گا. ہے تبدیلی کے نعرے تبدیلی ہی رہ جائیں گے, ہے وہ واپس وہیں پہ آ جائیں گے. جو وعدے پورے کرنے ضروری ہیں, سیم پاکستان میں تحریک انصاف والا مسئلہ ہے کہ تبدیلی کا نعرہ تو لگایا تھا, لوگوں کو مینٹلی انفریزنگ بھی کر لیا تھا, ذہنی طور پہ تیار بھی, ووٹ بھی لے لیے تھے, لیکن اب وہ وعدے پورے نہیں کر رہے, تو پرانے پاکستان کی طرف لوگ لوٹ کے جا رہے ہیں.